کبھی کبھار ہماری مشکلات اور مصائب اور تکالیف جو ہیں، باوجود اس کے کہ ہم شریعت پر عمل پیرا بھی ہیں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ اور تائب بھی ہیں، پھر بھی یہ مسائل اور مصیبت اور تکالیف آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری رفع درجات کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں امتحان لیتا رہوں گا تم لوگوں کا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوگا، والجوع، بھوک ہوگا، ونقص من الاموال، آپ کی مال میں نقصان ہوگا، والانفس، آپ کی جانوں میں نقصان، مرتے جائیں گے، بیمار ہوتے جائیں گے، والثمرات، آپ کے پھل میں، اس میں نقصانات ہوتے جائیں گے، یہ میں امتحان لیتا جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ صابر لوگ جس کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور انہی کی طرف پلٹ کے ہم نے جانا ہے۔ تو جب ایسے مصیبتیں اور تکالیف آئیں اور باوجود اس کے کہ ہم توبہ و استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، گریہ و زاری بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہماری رفع درجات کے لیے ہوتے ہیں، اور رفع درجات کے لیے یہ شرط ہے کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے ہوں گے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ان کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں۔ جب وہ یہ صبر کرتے ہیں اور یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ان پر افاضہ رحمت ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے یہ ہدایت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ باوجود اس کی کہ شریعت پر استقامت بھی ہے آپ کو، اور توبہ تائب بھی ہیں، اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ گریہ و زاری بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی مسائل اور مصائب اور مشکلات ہیں، تو آپ خوش رہیں کہ یہ آپ کی رفع درجات کے لیے ہے۔ مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی مراتب قرب میں سے ایک مرتبہ ایسا بھی ہے کہ جو نہ نمازوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ عبادات سے، نہ روزے سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ حج سے، نہ کسی چیز سے، لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ مرتبہ حاصل کر لے تو اللہ کریم اس پر کوئی مصیبت نازل فرما دیتا ہے، اور وہ اس مصیبت پر صابر اور شاکر رہتے ہیں۔ تو جب وہ اس مصیبت پر صابر اور شاکر رہتے تو اللہ کریم ان کی درجات کو اتنا بلند فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی وصل و قرب کا وہ مقام جو ذکر سے، جو استغفار سے، جو نمازوں سے، جو روزوں سے نہیں ملتا، اللہ کریم اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے ان کو اس مقام پر مشرف فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ ہماری رفع درجات کے لیے پھر یہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے شدید بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام۔ ذرا دیکھ کے تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں، ذرا سوچے تو صحیح نا، اس میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھیں، جنت سے ان نعمتوں سے زمین پر، چٹیل زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہاں کہاں کے سفر کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، سیدنا ذوالکفل علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، نوح سے ہیں، اتنا زیادہ گریہ اور زاری کیا کرتے ہوتے تھے کہ نام ہی نوح پڑ گیا۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اتنا آہ و زاری کیا کرتے ہوتے تھے کہ پھر اواہ نام پڑ گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اواہ زیادہ اوہ اوہ آہ آہ کرنے والا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی نماز کے دوران کیا حالت ہوتی تھی؟ وکان علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کعزیز المرجل، حضور کی سینہ مبارکہ سے ایسے آواز نکلتے کہ گویا چکی کے دو پاٹ آپس میں ٹکرا رہے ہوتے۔ تو یہ تکالیف اور یہ مصیبتیں جب آتی ہے تو یہ پھر رفع درجات کے لیے ہوتے، اس پر آپ صابر رہیں، شاکر رہیں، تو اللہ کریم آپ کو اور مراتب سے نوازتا جائے۔